वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है नॉवल सियाह रात एपिसोड 4। अनायसा की आंखें उसके कानों में गूंजने वाली एक मीठी धुन की वजह से खुली थी। उसने साइड टेबल पर पड़े क्लॉक से टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो आंखों को मसलती हुई उठी और ग्लास वॉल की तरफ देखा। आज नॉर्मल सी स्नो फॉलिंग हो रही थी। अनायसा को अभी भी वो धुन सुनाई दे रही थी। वो उठकर ग्लास वॉल के पास खड़ी हुई। एक शख्स व्हाइट ओवरकोट पहने सर पर हड्डी लिए जंगल की शुरुआत में जहां दरख्त कदरे फासले पर थे लकड़ी के बेंच पर बैठा सेलो बजा रहा था। इसकी धुन अनायसा के दिल को छूने लगी। उसने गर्म शॉल उठाकर कंधों पर ली और सर पर कैप पहने बाहर की जानिब चल दी। वो तेज कदमों से चल रही थी। उस शख्स को देखने की जुस्तजू न जाने क्यों उसके दिल में जाग उठी थी। गेट से बाहर निकलकर 10-12 कदमों के फासले पर वो शख्स उसके पीछे चुपके से खड़ी हो गई। हल्की नन्ही बर्फ उस शख्स के ऊपर पड़ी सफेद फूलों की मानिक लग रही थी। अनायसा ने आंखें बंद की और उसके धुन को महसूस करने लगी। एक एहसास, एक दर्द था जो कि वो शख्स लफ्जों के बजाय उस धुन के जरिए अपने अंदर का हाल बयान कर रहा था। कुछ देर तक अनायसा यूं ही आंखें बंद किए सुकून से धुन सुनती खड़ी रही कि धुन की आवाज बंद हुई। अनायसा ने आंखें खोली तो रूहान सहमा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। क्या यही वो शख्स था? अनायसा ने दिल में सवाल किया और फिर रूहान के हाथों को देखा। वो एक हाथ में सेलो पकड़े खड़ा था। अनायसा के दिल को ठेस लगी। काश वो शख्स भी आम इंसानों की तरह होता, जो उससे डरने के बजाय उससे मोहब्बत करता। वो उसे बिना कुछ कहे मुड़ी और घर में दाखिल हो गई। दोपहर हो चुकी थी मगर अनायसा ने आज रूहान के साथ एक लफ्ज से बात नहीं की थी। वो चोर नजरों से अनायसा को देखता रहा। उसे मालूम हो चुका था कि कोई बात है जिसकी वजह से वो आज खामोश है, मगर उससे खुद पूछने की रूहान में हिम्मत न थी। अनायसा को आज अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। जब से वो यहाँ आई थी उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं की थी। एक तो उन्होंने इस किस्म के इंसान के साथ अनायसा को बांध दिया था जो उससे बात तक नहीं करता था। दूसरा, उन्होंने खुद भी राब्ता न किया। वो लाउंज में सोफे से टेक लगाए बैठी टीवी देख रही थी कि रात को लेट सोने की वजह से उस पर नींद का गलबा तारी हुआ। रूहान ने कमरे का दरवाजा खोलकर अनायसा को देखा तो उसे सोता पाया। वो आस पास नजरें फेरता है। आवाज कदमों से एक सीढ़ी उतरता हुआ सोफे के करीब खड़ा हुआ उसे देखने लगा। इससे वो सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसी वक्त रूहान को उसके सोते हुए होने की वजह से डर भी नहीं लग रहा था। वो खूबसूरत सब आंखों से उसे देखने में मसरूफ था। वो आज पहली बार उसे गौर से देख रहा था। उसने अनायसा की घनी और ऊपर की जानिब मुड़ी हुई पलकों को देखा, फिर उसकी पतली नाक को, फिर उसके गोल शेप के पंख होठों को देखने लगा। वो उसके करीब चेहरा किए देख रहा था कि अनायसा ने अपनी आंखें खोली। रूहान अचानक डरकर पीछे हुआ और मासूम सा बना सीढ़ियों का रुख कर गया। अनायसा उसकी हरकत पर उसे हैरत से देखती रही। अनायसा वार्डरोब में कपड़ों की सेटिंग कर रही थी जब कमरे का दरवाजा खटका। आ जाएं, अनायसा बोली। बेगम साहिबा, आपका खाना टेबल पर लगा दिया है। अकीला हाथ में रूहान का खाना लिए कमरे में दाखिल हुई। अनायसा ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर रूहान की तरफ। वो सहमा हुआ सर नीचे झुकाए बैठा था। रूहान का खाना ले जाओ, आज वो टेबल पे खाना खाएगा, अनायसा ने कहा तो अकीला और रूहान दोनों ने ही तेजी से उसकी तरफ देखा। जी मगर रूहान बाबा ने कभी टेबल पर खाना नहीं खाया। तो कोई बात नहीं, आज खा ले, वो लापरवाही से बोली। रूहान को जान के लाले पड़े इस सोच कर कि वो कैसे बाहर खुलेआम बैठकर अनायसा के साथ खाना खाएगा। अकीला दरवाजा बंद करते हुए चली गई। उन्होंने उठो रूहान, हमें नीचे टेबल पर जाना है। अनायसा अपने काम से फारिग हो चुकी थी। रूहान बगैर कोई रद्द-ए-अमल के खामोश बैठा रहा। रूहान, उसके दोबारा पुकारने पर रूहान ने आहिस्ता से सब आंखें उठाकर अनायसा की तरफ देखा। चलो, उसने बाहर की तरफ इशारा किया। रूहान ने नफी में सर हिलाया। अनायसा ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा। तुम उठते हो या मैं आकर जबरदस्ती उठाऊं? उसने धमकी लगाई। रूहान डरता सहमा बेड से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी शक्ल हल्की किसी नाराज बच्चे की तरह बना ली थी। अनायसा बाहर निकली और वो भी आहिस्ता से उसके पीछे चलने लगी। टेबल पर पहुंचकर अनायसा कुर्सी खसकाए बैठी और रूहान उससे दूर सबसे आखिर वाली कुर्सी पर बैठ गया। उफ, अनायसा को उसका डरना गुस्सा दिलाता था। वो खुद ही उठकर रूहान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। रूहान की आंखें उसे अपना इतना करीब बैठे देखकर खौफ से फैली। अनायसा ने उसकी उस हरकत को नजरअंदाज किया और खाना डालने लगी। उसने एक प्लेट रूहान की तरफ बढ़ाई और एक अपने सामने रखी।
انائسہ نے کھانا شروع کیا اور روحان ابھی تک ویسے ہی بت بنا بیٹھا رہا۔ 2 منٹ تک روحان کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر انائسہ نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ روحان پریشان سا خاموش بیٹھا رہا۔ انائسہ نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ روحان نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انائسہ نے اپنے چہرے کے تاثرات نرم کیے تو روحان نے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ نوالا کھاتے وقت روحان کے ہونٹ انائسہ کی انگلیوں کو چھو گئے۔ ایک احساس اس کے اندر جاگا مگر اس نے جلد ہی اپنا دھیان کھانے میں لگایا۔ اب روحان آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ انائسہ کی نظر اس کے نچلے ہونٹ کے تل کے دل پر پڑی جو کھانے کی وجہ سے آئلی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا ہونٹ صاف کیا تو روحان کا چلتا وہ بند ہوا۔ وہ ہاتھ میں نوالا لیے بت بنا بیٹھا رہا۔ کھانا کھاؤ، انائسہ نے نرمی سے بولا۔ روحان بمشکل حلق سے نوالا اتارا اور پانی پینے لگا۔ عقیلہ نے کچن سے روحان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آج پہلی بار وہ کمرے سے باہر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد انائسہ اٹھی اور روحان وہیں بیٹھا رہا۔ ہر بات کہہ کر کروانی ضروری ہے کیا؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ روحان اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھا اور اس کے ساتھ کمرے کی طرف چلنے لگا۔ عقیلہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے روحان اور انائسہ کو سیڑھیاں چڑھتا ہوا دیکھنے لگی۔ لیٹنے کی کچھ دیر بعد روحان نیند کی وادی میں گم ہو گیا مگر انائسہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے لیمپ آن کیا اور تکیے تلے سے ڈائری نکالی۔ ماضی۔ آج میں شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ شہزادی کی تو خوشی کی حد نہیں، وہ تو ناچنے کی تیاری میں کھانا پینا سب کچھ بھول گئی ہے۔ راحیل جمال رانا حویلی میں داخل ہوا۔ صفیہ بیگم کے ساتھ مریم اور شہزادی برآمدے میں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی۔ السلام علیکم چچی جان۔ اس کو اچانک دیکھ کر شہزادی چونک اٹھی۔ ارے راحیل تم کب آئے؟ صفیہ بیگم اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس چچی جان آپ کی یاد بہت ستا رہی تھی تو سوچا یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی دیدار کر آتا ہوں۔ اس کا اشارہ شہزادی کی طرف تھا۔ اس کے معنی خیز بات سے شہزادی کے ہاتھ میں سوئی چبھ گئی۔ راحیل کی نسلیں تیزی سے اس کی طرف اٹھیں۔ کیا ہو گیا ہے شہزادی، دھیان کدھر رہتے ہو تمہارا؟ صفیہ بیگم نے کہا۔ کہیں نہیں امی جان، اچانک ہو گیا۔ اچھا جاؤ راحیل کے لیے چائے بنا کر لاؤ، صفیہ بیگم نے کہا تو شہزادی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھی۔ اور بھابھی جان کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ بتیسی دکھاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہو، تم بتاؤ کیسے ہو؟ مریم اس کے انداز پر مسکرانے لگی۔ ارے میں تو آپ کے سامنے ہوں، اس نے بازو پھیلائے۔ کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کر، ایسے ہی حرکتیں کرتے رہو تو کسی نے اپنی بیٹی نہیں دینی، صفیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے چچی جان چھوڑیں آپ، لڑکیاں بہت ہیں۔ اس نے کچن کی کھڑکی کی طرف کنکھیوں سے دیکھا جہاں شہزادی چائے بناتی ہوئی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ استغفر اللہ، بڑے بدلحاظ ہو راحیل، میں لگاتی ہوں دردانہ آپا کو تمہاری شکایت۔ ارے چچی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھ سا معصوم بھی بھلا آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ وہ بہانے سے اٹھ کر صفیہ بیگم کی چارپائی پر بیٹھا اور ان کے کندھے دبانے لگا۔ اسی دوران اس نے مریم کی طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینکا اور اشارے سے ارسم بھائی کہا۔ مریم نے اسے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپایا اور چارپائی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ چل ہٹ شرارتی، صفیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر تھپکی لگائی۔ مریم نے کمرے میں آ کر کاغذ کا ٹکڑا کھولا۔ آج رات 11 بجے تمہارے گھر کی چھت پر، تمہارا انتظار کروں گا، آنا ضرور، تمہارا ارسم۔ مریم کا دل دھڑکنے لگا، وہ آج تک ارسم سے اکیلے میں نہیں ملی تھی۔ اسی ہفتے ان کی شادی تھی، پھر ارسم کو ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ وہ پریشان سی سوچنے لگی، اس کے لیے اکیلے میں ملنا اتنا آسان نہ تھا۔ رات کے 11 بجے مریم نے ایک نظر سوئی ہوئی شہزادی کی طرف دیکھا، پھر بے آواز اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس طرح کا کام وہ پہلی بار کرنے چلی تھی۔ کمرے سے نکل کر اس نے پوری حویلی میں نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ ایک بار تو مریم پر خوف طاری ہونے لگا، پھر ہمت کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ حویلی کی چھت کافی وسیع تھی۔ مریم پہنچ کر ارسم کو تلاشنے لگی۔ اسے دور کونے میں ارسم دکھائی دیا، وہ اسے اشارے سے پاس بلا رہا تھا۔ مریم کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ اس کے پاس پہنچی۔ ارسم، اس نے پکارا۔ ارسم اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے مریم کو غور سے دیکھا۔ سنہری کمر تک آتے بال چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ سفید دودھ جیسی رنگت، سبز خوبصورت آنکھیں، ہونٹ کے نیچے سیاہ تل۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔
مجھے معلوم تھا کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے، مگر پھر بھی یقین تھا تم آؤ گی۔ وہ مسکرایا۔ مگر آپ اس طرح میرے گھر کیوں آئے؟ ایسی کیا بات ہے؟ بات بس یہ ہے کہ پورا ایک ہفتے میں تمہیں دیکھے بغیر نہیں گزار سکتا مریم۔ مریم نے شرم نے چہرہ جھکایا۔ ارسم، آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ مریم، اس نے پکارا۔ جی، جواب ملا۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کچھ کہا نہیں، آج تک صرف آنکھوں کی زبان سے ہی بات کی ہے۔ میں آج سننا چاہتا ہوں تمہارے منہ سے کہ تم کتنا چاہتی ہو مجھے۔ شرم سے مریم کا چہرہ لال گلابی ہونے لگا۔ ارسم، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ عادت ڈال لو، شادی کے بعد صرف باتیں ہی نہیں کروں گا۔ ارسم کی بات پر مریم نے چھم چھم کرتی چوڑیوں والے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کی اس ادا پر ارسم مسکرانے لگا۔ ابھی سے شرما گئی۔ ارسم، ایسے مت کہنا ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی تک اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، بس ایک بار کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ ارسم نے ابھی بھی موضوع نہیں بدلا تھا۔ ارسم، مریم کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں ایسی جگہ چھپ جائے جہاں ارسم اسے دیکھ نہ پائے۔ ارسم اس کے شرمانے پر مسکرانے لگا۔ اچھا بابا، جا رہا ہوں میں، ہٹا لو ہاتھ۔ نہیں، پہلے آپ جائیں، پھر میں ہاتھ چہرے سے ہٹاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ارسم آپ چلے گئے؟ مریم کے ہاتھ ابھی بھی اس کے چہرے پر تھے۔ ارسم کا جواب نہ ملنے پر اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو وہ جا چکا تھا۔ مریم نے دل پر ہاتھ رکھ کر شکر ادا کیا۔ وہ نیچے جانے کے لیے مڑی تو اسی سائے کو اس چھت پر پایا۔ مریم کے پاؤں وہیں جم گئے۔ اس نے اپنی سخت آنکھیں اس آس پاس گھما کر دیکھا۔ اسے نظر نہیں آیا کہ وہ شخص کہاں کھڑا ہے جو اس کا سایہ حویلی کی چھت پر پڑ رہا ہے۔ سائے نے تھوڑی حرکت کی تو مریم نے اپنے منہ پر چیخ نکل جانے کے ڈر سے ہاتھ رکھا۔ اس سائے نے پھر سے وہی اشارہ کیا، اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی، پھر ہاتھ سینے پر رکھا۔ ایک رات کا وقت، دوسرا وہ سایہ۔ مریم کے دل اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سایہ اپنی بات کر کے غائب ہو گیا تو مریم بنا وقت ضائع کیے نیچے بھاگ گئی۔ انائسہ ڈائری پڑھتے پڑھتے خوفزدہ ہونے لگی تو اس نے ڈائری بند کر کے تکیے تلے رکھی۔ اس نے روحان کی طرف دیکھا، وہ اس کی طرف کمر کے ہونٹ لیٹا تھا۔ انائسہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ اس نے آہستہ سے روحان کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ انائسہ ہاتھ پر سر ٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ تم کتنی خوبصورت ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح، اور سوتے ہوئے تو اور بھی خوبصورت لگتے ہو، بے عیب صورت، بے عیب سیرت۔ وہ دل میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جس وقت تم پرسکون ہوتے ہو اس وقت مجھے تم سے محبت کا احساس ہوتا ہے، جیسے اس وقت۔ اس نے روحان کے دل پر ہاتھ رکھا جو دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی نظر پھر سے روحان کے ہونٹ کے تل پر پڑی۔ بساختہ اس کا ہاتھ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک انگلی سے اسے چھوٹے سیاہ تل کو چھوا، پھر اس نے روحان کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ وہ آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی اور نہایت نرمی سے اس کے تل کو چوم لیا۔ اس دوران اس کے ہونٹوں نے روحان کے نچلے لب کو بھی چھو لیا تھا۔ روحان کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو وہ اس سے پیچھے ہو کر لیٹ گئی۔ نیند میں روحان نے انائسہ کی طرف رخ کیا اور اسے گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ انائسہ کی دھڑکن اتنی زور و شور پہ تھی کہ اس کی سماعت اپنے دل کی دھڑکن کو سن سکتی تھی۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔